اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو کہ کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، جی پہلے تو آپ یہ مان لیں بات کہ اللہ کے لیے صفات ثابت ہیں۔ بے شک۔ ایک ہوتی ہے ذات، اس کو ہم حقیقت بھی بولتے ہیں۔ بے شک جی۔ دوسری ہوتی ہے صفات، یہ صفت کی جمع ہے، یعنی صفتیں۔ آپ ہیں نا، یہ ہیں۔ جی ایک آپ کی ذات ہے اور دوسری آپ کی بولو صفات۔ ذات یعنی حقیقت، وہ تو ہے حقیقت انسانیہ۔ جی کیا ہے وہ؟ حقیقت انسانی وہ حقیقت انسانی۔ اور صفات کیا ہے؟ یہ دیکھنا، سننا، بولنا، لکھنا، ہنسنا، رونا، چلنا، سونا، جاگنا، یہ سب کیا ہیں؟ صفات۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے اور اس کی صفات بھی ہے۔ ذات بھی ہے اور صفات بھی ہے۔ اس کی ذات کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، یہ آپ کو پہلے بتا چکی۔ جی لیکن اس کی صفات کیا ہے؟ آیا کہ وہ اس کی ذات کا عین ہے، یعنی خود ذات ہی صفات ہے؟ جی ایسا نہیں۔ بے شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفت ہی ذات ہو؟ آپ کی صفت ہے دیکھنا، کیا یہی آپ کی ذات ہے؟ نہیں بولو ذرا۔ نہیں اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں وہ بعین ہی اس کی ذات نہیں ہے، بے شک۔ اور اس کا غیر بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ جی دیکھو آپ کی یہ صفات سننا، دیکھنا، بولنا آپ کا غیر ہے؟ نہیں بولو نہیں۔ نہیں عین بھی نہیں ہے کہ یہی آپ کی ذات ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ غیر بھی نہیں ہے، کس معنی میں؟ اس معنی میں غیر نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جی اس لحاظ سے یہ آپ کا غیر نہیں ہے۔ بے شک۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفت دیکھنا آپ سے جدا ہو جائے نہیں اور پھر وہ رہے بھی؟ نہیں، دیکھ ادھر سے نہیں، دیکھنے کی صفت آپ کی آنکھوں میں ہے، جی۔ آنکھوں سے نکل جائے اور صفت بھی نہیں، اور صفت بھی آپ کی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی۔ اگر یہ نکلے گی تو یہ نہیں رہے گی، بے شک۔ یہ دیکھنے کی صفت رہے گی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اللہ کی یہ صفات اس سے جدا نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح، بے شک۔ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وقت اللہ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر جدا ہوں گی تو یہ نہیں رہے گی۔ بے شک۔ جی جی آگے چلیے۔ جی عقیدہ، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہی، صفات بھی نہیں ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ اللہ کی ذات جیسے قدیم ہے یعنی ازلی اور ابدی ہے، جی اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے یعنی ازلی ابدی ہے، بے شک۔ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک عقیدہ، اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ بے شک۔ جی یہ نہیں کہ اللہ سے جدا تو ہو ہی نہیں سکتی، بے شک جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفات بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہیں، جدا ہو سکتی نہیں۔ نہیں۔ اچھا جناب، اب میں ایک بات کہنے لگا، ذرا دل کے کان کھول لینا۔
اللہ کی صفات ہیں 3 قسم کی. جی یہ آپ توضیح العقائد میں پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 صفات ذاتیہ، بے شک یعنی ذاتی صفات، ذاتی صفات. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جن کا ہونا ضروری ہے. بے شک اللہ کی ذات ان سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی. بے شک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. بے شک وہ ہیں اکثر کے نزدیک 7 جی اور بعض کے نزدیک 8 اور بعض کے نزدیک 9. جی آگے سمجھ میں آئی؟ جی وہ کون سی ہیں؟ گنو اب ان کو. حیات، بے شک اس کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے. زندگی. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ سے جدا ہو سکتی؟ بالکل. بالکل. اور ازلی ابدی ہے، اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے قائم. ایسی ہے نا؟ بے شک دوسری صفت ہے علم. ٹھیک ہے. جی تیسری صفت ہے سننا. چوتھی صفت ہے دیکھنا. جی 5ویں صفت ہے ارادہ. 6ٹھی صفت ہے قدرت. 7ویں صفت ہے کلام، بولنا. جی یہ اکثر کے نزدیک 7 ہیں. جی بعض نے ایک صفت کا اضافہ کیا ہے، وہ کیا؟ پیدا کرنا. تخلیق، ایجاد، تکوین، 3 لفظ بولتے ہیں اس کے لیے. جی پیدا کرنا. 8 ہو گئی. جی داتا حضور نے ایک اور صفت کا اضافہ کیا ہے، جی وہ ہے بقا، باقی رہنا، ہمیشہ رہنا. بے شک یہ 9 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی. بے شک ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ سے کبھی بھی جدا ہو سکتی نہیں. اب ذرا اپنے اوپر دیکھو، تم میں یہ ساری پائی جاتی؟ بالکل پائی جاتی. کیا سنتا نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی بہرا پائی ہے؟ جاتی. زندہ نہیں. کیا یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے؟ یہ نیا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں، ابدی تو بیٹا. اور ابدی کی صفات تو ملا ہے اس میں. یہ زندہ بھی ہے، یہ علم بھی رکھتا ہے، یہ ارادہ بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. نہیں بولتا نہیں. اس کو پتہ چلتا ہے بولتا ہے. یہ تو اللہ کی صفات سے ذاتی ہے، صفات کون سی جدا ہے؟ اور جدا تو خدا سے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک ادھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ بیٹا عطا وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی جیب سے نکال کے کسی کو دے سکو. اور آپ کے پاس کہاں رہے؟ آپ اپنی یہ دیکھنے کی صفت مجھے دے دو ذرا. دے سکتے دو گے تو آپ کے پاس تو نہیں رہے گی. عطا کدھر سے ہوگی؟ عطا مانا دے دینا کسی کو. جب میرے پاس جو چیز تھی میں نے دے دی، میرے پاس تو رہی نہیں. جی پھر یہ کیسے عطا اگر اس کو کر دیں تو وہ تو مجھے بھی کی ہے. تو ایک کوئی عطا ہوگی، وہ ایک صفت ہے نا. جی اور ایک کوئی دے سکتا ہے، کروڑوں کو، لاکھوں کو، اربوں کو ایک ہی شے کیسے ملتی ہے؟ جی سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ. کدھر سے آ گئی مجھ میں یہ صفات؟ صرف مجھ میں نہیں ہے، ہر شے میں ہے. اس کا مطلب آپ بھی جدا نہیں ہے. ہر شے میں یہ صفات ہے. جی میں جی کہاں سے آ گئی یہ ہر شے؟ یہ تو خدا کی صفات ہے. یہی بات میں نے ماڈل ٹاؤن میں جی
کیوں بلاغ کی بڑے وہ فاضل آدمی تھے، انہوں مجھے بلا بیٹھے وہاں، تو محفل میلاد تھی غالباً، تو اس میں بات آ گئی، میں نے یہ بات کر دی۔ میں نے مفتی صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا بتاؤ مفتی صاحب، اللہ سے صفات جدا کر دی آپ نے، کیا یہ ہو سکتی ہیں جدا؟ بتائیے مجھے آپ۔ مفتی صاحب اٹھ کے تیر ہو گئے۔ دوبارہ حضور آپ کو انہوں نے بلایا مسجد میں؟ دوبارہ نہیں بلایا۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ حقیقت کا وہ راز سمجھ نہ لو۔ بے شک سمجھ میں آئی بات؟ جی تو بس اللہ تعالیٰ سے حقیقت کا راز جاننے کی التجا۔ جی جی آگے جی۔ عقیدہ، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے بے شک اور قدرت کے تحت بھی نہیں ہے۔ بے شک مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل۔ اللہ کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہے۔ جی سمجھیے بات؟ کیونکہ مخلوق تو حادث ہوتی ہے، بے شک پہلے موجود نہیں تھی پھر پیدا کی جاتی ہے، جی اور صفات تو ازل سے ہیں، بے شک پھر مخلوق کیسے ہوں گی؟ جی نہیں ہے۔ اسی طرح اب ایک اور بات کہتا ہوں، کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے کہ نہیں؟ جی بے شک اور اللہ کی، یا پڑھ چکے ہو کہ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک قرآن کریم کی صورت میں اللہ کا کلام ہے، مانتے ہو قرآن کو اللہ کا بے کلام؟ شک اس کے 30 پارے ہیں، بے شک تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کے پردے میں خدا کا کلام ہے۔ قرآن کے الفاظ پردہ ہیں، بے شک ان پردوں میں کس کا کلام چھپا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام۔ پردہ محدود ہے، لا محدود اس میں چھپا ہوا ہے۔ بے شک ٹھیک ہے؟ جی جیسے وہ چھپا ہوا ہے نا لا محدود کلام، اس محدود پردے میں ہے۔ تو آگے پھر یہ بھی سمجھ لیجئے، کلام صفت ہے خدا کی، خدا سے جدا نہیں ہے، بے شک کیونکہ خدا کی کوئی ذاتی صفت جدا ہو سکتی نہیں ہے۔ تو قرآن کے اندر جو کلام ہے اس کا وہ جدا ہے، تو قرآن کی صورت میں پھر تمہارے سامنے کون جلوہ گر ہے؟ اپنی صفت کلام کے ساتھ قرآن کے 30 پاروں میں کون جلوہ گر ہوا ہے؟ اب صفت الگ کیسے کر لی؟ بس بات ختم ہو۔ تو تم قرآن کھول کے کس کو دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ تو ایک صفت تھی، وہاں تم نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو، جی جہاں ساری ہیں وہاں مانتے نہیں، وہاں نہیں مانتے۔ تو میں نہ مانوں کا علاج کیا ہے پھر؟ کوئی بھی نہیں۔ جی آگے چلو۔ عقیدہ، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بے چلو شک۔ آگے۔ عقیدہ، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ یہ پڑھ نہیں چکے سارا؟ اچھا چلو آگے۔ عقیدہ، جو عالم سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدث میں شک کرنے کا حادث ہونے میں شک کرے، کافر ہے۔ چلو آگے چلو۔ عقیدہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ، وہ حتیٰ ہے یعنی وہ حی حیٌ ہے، حیٌ ہے یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے
اور جب چاہے موت دے. عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی یہاں سے آج پڑھنا نہیں، آگے یہ بھی پڑھتے جائے. آگے عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. عقیدہ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ جو چیز محال ہے یعنی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی. محال کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ ہو ہی نہیں سکتی. بے شک اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. بے شک. بولو آگے. کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ایسی چیزوں کو شامل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی مثال کے طور پر اللہ کے باپ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا لفظ نہیں. اللہ کا کوئی ماں باپ ہو سکتا بالکل ہے؟ بالکل نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ماں باپ بنانے پر قادر بھی نہیں ہے. بے شک نہیں ہے. قادر مانو گے تو اس کا مطلب ہے کہ بنا سکتا ہے. جب ہو نہیں سکتا بنا ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. جی تو اللہ تعالیٰ اس کے بنانے پر قادر بھی نہیں ہے. اولاد اللہ کی نہیں ہو سکتی. اللہ قادر تو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد بنانے پہ قادر نہیں ہے. نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بیٹا وہ چیز ہے، محال نہیں ہے. ہر شے پر. شے کا معنی ہوتا ہے جس کو وہ چاہے، ٹھیک ہو وہ ممکن ہے. ٹھیک ہو جی آگے. جی جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور ہو. محال وہ ہے جو موجود ہو ہی نہ سکے. جی جی تو شے وہ ہوتی ہے جو موجود ہو سکتی ہے. جی تو جو موجود ہو سکتی ہے اللہ اس پر قادر ہے. بے شک جو ہو ہی نہیں سکتی وہ اللہ اس پر قادر اللہ اس نہیں پر ہے. قادر بھی نہیں. جی اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا. پھر محال نہیں رہے گا وہ. اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے ہو سکے گا تو محال نہ رہا. پھر محال نہیں رہے گا. اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے. ہاں اللہ کی توحید کا انکار ہے. یوں ہی فنائے جاری باری باری محال ہے. مثالیں دے رہے ہیں. دیکھو دو خدا نہیں ہو سکتے، بے شک نہیں ہو سکتا. محال ہے دو خدا ہونا. بے شک. تو اگر آپ کہیں کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ دوسرا خدا بنائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے. اور جب دوسرا خدا ہو سکے گا تو محال نہیں ہوگا، جبکہ آپ نے خود کہا کہ وہ محال ہے. جی اللہ فنا نہیں ہو سکتا. بے شک نہیں ہو سکتا. تو جب فنا نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کا خود کو فنا کرنا اس کی قدرت میں بھی نہیں ہے. بے شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی کیونکہ اگر وہ قدرت میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ فنا ہو سکے گا، بے شک. پھر محال نہیں ہوگا، جی حالانکہ وہ محال ہے. محال ہے. جی ہر محال سے. بے شک. جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الواحیت الوہیت سے ہی انکار ہاں کرنا ہے. الوہیت مانا معبود ہونا. جی جو کہے کہ اللہ ان محال چیزوں پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو خدا ہی نہیں مانتا. بے شک. عقیدہ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے. یہاں سے کر جی